اچھا، اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہے کہ 103 دن آپ نے جو مصیبت کے کاٹے ہیں اور آج ماشاءاللہ الحمدللہ آپ عزت و تعظیم کے ساتھ جو ہیں تو آپ کی ضمانت ہوئی ہے. جو دفعہ میرے اوپر لگائی تھی، میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ دنیاوی اسباب کو دیکھا جائے تو یہ کوئی کرامت سے کم نہیں تھی کہ میں باہر آ گیا ہوں. ادروائز مجھے تو نہیں لگ رہا تھا کہ میں اتنی آسانی سے باہر نکلوں گا. کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو زبان ہے اور جو ان کے الفاظ کا چناؤ ہے، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو انہوں نے جس اسٹائل میں یا جس وے میں جملہ کوٹ کیا وہ اسٹائل قابل مذمت ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ اگر میرے اسٹائل سے کسی کو تکلیف ہے نا تو مقدمہ اس کے اوپر کٹوائے نا کہ اس کا اسٹائل پسند نہیں ہے. ہمارا قادیانیوں سے کیا اختلاف ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹے دجال کے بارے میں نبوت کلیم کر دی ہے. اب آپ ذرا کرسچنس کو دیکھیں، وہ آخری پیغمبر مانتے ہیں جان دا بیپٹسٹ کو، سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو. گاسپل آف لیوک ہے، اس میں موجود ہے کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام ان کے لیے فائنل پروفٹ ہے، کیونکہ جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کو تو وہ پیغمبر نہیں خدا مانتے ہیں. کہ جو بھی عیسیٰ ابن مریم کو خدا نہ مانے یا وہ ٹرینٹی کا عقیدہ جو وہ کلیم کرتے ہیں وہ نہ مانے تو وہ بھی اینٹی کرائسٹ ہے، اس کے ماننے والے بھی سارے اینٹی کرائسٹ ہیں. اگر اس طرح FIR کاٹنی شروع کر دی تو قرآن پاک کے اوپر کئی FIRs کٹ جائیں گی ان کی ڈاکٹرن کے مطابق. ایک طرف دیکھیں ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں اتنے احسن انداز میں، خوبصورت انداز میں قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، اور ایک طرف انجینئر صاحب ہیں، لیکن ان کا جو وے آف اسٹائل ہے، جو طریقہ ہے، وہ اتنا منفی ہے کہ لوگ جو ہیں ان کی بات سننا، خاص طور پہ جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں، چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو برا لگتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کون سا شریف آدمی ہے جو ڈاکٹر اسرار کے انداز کو پسند کرتا ہے؟ ادھیڑ عمر کے زیادہ تر لوگ پسند کرتے ہیں. تو میں ان کو چلیں بتا دیتا ہوں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے کئی دفعہ یہ جملہ بولا ہے کہ یا قرآن جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ میں بول رہا ہوں، یا جو ہے مسلمان جھوٹے ہیں. مولانا اسحاق صاحب انہوں نے تو سیم یہ جملے بولے ہوئے، آپ لوگ ویڈیو دیکھ چکے ہیں. جی جی ہاں. تو بات یہ ہے کہ مولانا اسحاق صاحب کی وجہ سے یا ڈاکٹر اسرار کی وجہ سے یا مودودی صاحب کی وجہ سے ان کے فرقوں کی منجی نہیں ٹھوکی تھی. اصل تکلیف وہ ہے ان کو. انجینئر صاحب، آپ اپنے حدود میں رہیے. آپ ایک مذہبی اسکالر ہیں اور مذہبی اسکالر کا سیاسی بیان دینا بنتا نہیں ہے. آپ کا کام سیاست میں نہیں ہے، سیاسی بیانات دینا نہیں ہے. آپ اپنے حدود میں رہتے ہوئے مذہبی کام کریں. بالکل یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے کبھی سیاسی بیان دیا بھی نہیں اللہ کی طرف سے. مختلف پولیٹکس کے حوالے سے آپ نے جو گفتگو میں نے کی کوئی ہے، پولیٹکس کے اوپر بات نہیں کی. کون سی بات کی؟ جیسے مثال کے طور پر جو معاملات عمران خان کے حوالے سے، کیا میں نے کہا وہ دیسی گھی کھاتے ہیں؟ اس میں پالیٹکس کون سی ہے؟ دیسی گھی کھانا جرم ہے، ان کی سسٹر نے تصدیق کر دی ہے. اس میں کون سی پالیٹکس ہے؟ اب جیسے مثال کے طور پر پالیسیز کو ڈسکس کیا گیا کہ ان میں یہ غلطیاں تھیں، ان کے یہ معاملات تھے. نہیں بتائیں نا، میں نے کون سی ایسی بات ڈسکس کی ہے وہ بتائیے. مثال کے طور پر عمران خان کو جیسے مثال کے طور پر برا کہنا شروع کیا. نہیں میں نے تو برا نہیں کہا. میں نے کیوں برا کہنا ہے ان کو؟ اللہ کے بندے مسلمان ہیں، میں نے کیوں برا کہنا ہے؟ کیا ایک مذہبی اسکالر، ٹھیک ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں پولیٹیکل پرسنالٹیز کو یا ملک کی سچویشن کو ڈسکس کر سکتا ہے؟ کرنا چاہیے. کر سکتا نہیں، کرنا چاہیے. اچھا ہاں جی. جمعے کے خطبے استنجا کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی ویکلی پولیٹیکل گیدرنگ ہے، ہونی چاہیے. یعنی اگر ایک بھرے مجمع میں ایک بچہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جی سب سے خوش نصیب جو ہیں وہ نبی الاسلام کے ماں باپ تھے، ان کے بعد ہمارے لیڈر کے ماں باپ خوش نصیب ہیں، تو اب آپ مجھے کہیں کہ میں ان کا رد نہ کروں. پولیٹیکل لیڈرز کو سمجھائیں کہ تم مذہبی ٹچ لگانا چھوڑ دو، مجھے نہ سمجھائیں. محمد علی جناح کی جو 11 اگست کی تقریر ہے اس میں واضح الفاظ ہیں، آپ آزاد ہیں، اپنے چرچز میں جا سکتے ہیں، اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں، اپنی مسجدوں میں جا سکتے ہیں. محمد علی جناح نے یہ پاکستان نہیں بنایا تھا جو آج مولویوں نے ہائی جیک کر لیا. بالکل کلیئر کٹ، یہ وہ پاکستان نہیں ہے. جماعت اسلامی کا جو کردار ہے نظام خلافت کے حوالے سے پریکٹیکلی وہ ثابت نہیں ہو سکا، کامیاب نہیں ہو سکا، اور پھر دوسری جو پولیٹیکل جماعتیں وہ نظام خلافت کو قائم کرنے میں ناکام رہی. آپ خلافت چاہتے ہیں اس ملک میں؟ جی خلافت تو چاہتے ہیں، وہ خلافت راشدہ. خلافت راشدہ بریلویوں کی، دیوبندیوں کی، اہل حدیث کی، شیعہ کی، کس کی؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. جی ظاہر ہے، یہ بڑا اچھا، یہ ویلڈ آپ کا سوال ہے. جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے معذرت کے ساتھ تقریر کے علاوہ کیا کیا؟ ایک دن جیل کاٹی ہے. نہیں جیل تو نہیں کرتی، بس جیل تو تقریر تو ماشاءاللہ سائل ادیم بھائی بھی کر رہے ہیں، تو آپ ان کی سن لیا کریں. اچھا، اگر خلیفہ ظالم ترین ہو تو اس کے خلاف جہاد یا اس کے خلاف جو ہے وہ قتال نہیں ہو سکتا؟ پولیٹیکل سٹرگل کریں گے، قتال کریں گے تو وہ تو سب کو بھون کے رکھ دے گا بھائی. یہ جو بخاری مسلم میں احادیث ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ بنو امیہ نے گھڑی ہیں، بنو امیہ نے نہیں گھڑی ہیں، بالکل یہ لاجیکل احادیث ہیں. حسین ابن علی
ظالم حکمران کے سامنے پولیٹیکل سٹرگل میں کھڑے ہوئے ہیں, آرمڈ کنفلکٹ نہیں کیا, آپ بیوی بچوں کے ساتھ کوفے میں شفٹ ہو رہے تھے. صحیح مسلم میں موجود ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ فنار میں, تو رسول اللہ اس کا جواب دیتے ہیں میرے والد بھی فنار میں. بالکل ایسا نہیں, یہ روایت موجود ہے سرکار, روایت موجود ہے, الفاظ یہ نہیں ہے. آپ والد کا لفظ استعمال کریں. جی جی, اس میں ابی کے الفاظ ہیں. تو ابھی کی کیا معنی؟ جی, ابی اور والد میں فرق ہے. اب نبی علیہ السلام کی بیویاں ہماری مائیں ہیں, جی, والدہ نہیں ہے. جی, والدہ وہ ہوتی ہے جو آپ کو جنم دیتی ہے. جی, والد وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ دنیا میں آتے ہیں. باپ تو آپ کا چچا بھی ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے چچا باپ کی مثل ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ٹھیک ہے جی. آپ مجھے بتائیں جنہوں نے حضرت علی سے جنگ کی ہے, کیا یہ سارے مفتی انہیں منافق کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ نمازیں جو شبینہ ہے جو 27, 28, 29 کو پڑھی جاتی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے, صحیح, ہاں ظاہر ہے نبی علیہ السلام نے طاق راتوں میں قیام کروایا آخری عشرے کے میں, بالکل. لیکن اس شبینے میں مسجد میں 4 بندے پیچھے کھڑے کر کے اور سپیکر باہر کا کھول دینا اور لوگوں کی نیند خراب کرنا یہ حرام ہے. اس شبینے کا ثواب نہیں ملے گا, الٹا گناہ ملے گا. 5 روزہ تراویح 6 روزہ تراویح جو کرائی جاتی ہے بزنس مینس کے لیے, وہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ جائز ہے؟ اس میں پورا قرآن مکمل کیا جاتا ہے. جی, سمجھ آتا ہے کہ یا لمون تالمون ہوتا ہے؟ نہیں, بہت سپیڈ میں ہوتا ہے, وہ تو سمجھ نہیں آتا تو وہ تو ویسے ہی غلط ہے. غلط ہے. 5 روزہ تراویح نہیں, 5 روزہ کیا مسئلہ ہی نہیں ہے. یا لمون تالمون سمجھ آئے اور باقی کچھ سمجھ نہ آئے, یہ قرآن کی تحریف ہے.